الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد وعلی آل محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ وابی عبد الرحمن ومعاذ بن جبل رضی اللہ عنہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ رواہ الترمذی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ ہمارا مضمون چل رہا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دھیان، کہ اللہ ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ تو گزشتہ ایک حدیث آئی تھی جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ آج ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنت، آپ جہاں پر بھی رہو ہر وقت کس سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہم پر غالب رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے جہاں پر بھی آپ رہو، تنہائی میں رہو، آپ سب کے سامنے رہو، لیکن ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ ایک مرتبہ ایک والد صاحب نے اپنے بچوں کو 4 سیب دیے، الگ الگ 4 بچوں کو، اور کہا ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھتا ہو۔ دوسرے دن والد صاحب نے بچوں کو پوچھا تو ایک بچے نے کہا کہ ابا میں نے تو باتھ روم میں جا کر کھایا، کوئی دیکھا ہی نہیں مجھے۔ ایک نے کہا میں کمرہ لاک کر کے میں وہاں کھایا۔ ایک بچے نے کہا ابا میں نے تو کھایا ہی نہیں۔ بولے کیوں؟ جہاں پر بھی گیا اللہ مجھے ہمیشہ وہاں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، ہم لوگ خود سوچیں کبھی کبھی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ تصور کریں اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ کر سکتے کیا اس وقت؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی یہی فرما رہے کہ ہر وقت ڈرو جہاں پر بھی تم رہو۔ دوسری چیز فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کا کام کر لیا کرو، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ جو ہے نا، نیکیاں جو ہے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے۔ تو کوئی اگر گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اس کے بعد آپ نیکی کرو تاکہ وہ گناہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گناہ پر پینلٹی ہوتی تھی۔ جب جوا کی اجازت تھی اسلام سے پہلے، اور جوا کے بارے میں تو بعد میں احکامات نازل ہوئے سورہ اعراف کے اندر، بعد میں اللہ نے کہہ دیا کہ بالکل حرام ہے۔ اس سے پہلے جوا کھیلتے تھے لوگ، لیکن جب حرام ہو گیا تو وہ ایک عادت ہوتی ہے نا، چلو بھائی جیب تھوڑا گرم ہے 1-2 کھیل لیتے، مطلب ہاتھ صاف کر لیتے، وہ ایک عادت تھی۔ تو جب یہ بات ان کی زبان سے نکلنے لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ بول بھی نکلے نا فوراً صدقہ کرو، تم کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ یہ بول آئے کیوں تمہاری زبان پر؟ ایک چیز حرام ہو گئی ہے
تو یہ ہمیں بھی اس میں سبق ملتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی ایسی عادت ہو گئی ہے گناہوں کی تو اس کو نکالنے کا سب سے آسان طریقہ اپنے اوپر سزا مقرر کرے، اور ایسی سزا مقرر کرے جو بوجھ ہو. سمجھ میں؟ اب ہم نے کہا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو 5 روپے نکال دوں گا، تو 5 روپے تو ہمارے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتا ہے. آج کل تھوکنے کے بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی 15-25 روپے کا آتا ہے. تو 5 روپے تو ایسی سزا متعین کرے کہ تھوڑی ہم پر کیا ہو، بوجھ ہو. اب وہ بوجھ ہوگا نا تو آدمی گناہ کی طرف جلدی نہیں جائے گا. تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، فوراً گناہ کے بعد کیا کر لو، آپ نیکی کر لو، تمحوها، تو وہ نیکی گناہ کو کیا کر دے گی، معاف کر دے گی. لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، تو توبہ کرنی پڑے گی. آگے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ کیا پیش آ جاؤ. اچھے اخلاق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ، قیامت کے دن ایمان والوں کا جو ترازو ہوگا اس میں سب سے زیادہ وزندار چیز اگر کوئی ہے تو حضور فرما رہے خلق حسن، اچھے اخلاق. ایک حدیث میں ہے کہ اچھے اخلاق والا ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہو، کتنا مشکل کام ہے، اور 12 مہینے روزہ مسلسل رکھے تو کتنا مشکل کام ہو. بھائی مشکل ہے کہ نہیں، گرمی سردی سفر ہو آدمی، لیکن ایک آدمی رکھ رہا ہے مسلسل 12 مہینے روزے. چلو صبح روزہ رکھ رہا ہے اور رات بھر مصلی پہ کھڑا عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو بتاؤ ہم لوگ تو بولیں گے نا بھائی کتنا اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ اس آدمی کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے. تو اگر ہم دن میں روزہ نہیں رکھ سکتے، رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے، مسلسل پڑھنا چاہیے، نہیں کر سکتے، تو اچھے اخلاق تو کریں. اور اچھے اخلاق کا ٹیمپریچر کیا ہے معلوم؟ حضور نے فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک پیش رہنا. ورنہ تو آدمی گراہک کے ساتھ تو اس سے ایک دم بہت پیار محبت سے بات کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی نیچے اتر جاوے. لیکن ہم لوگ بھائی گراہک ہے نا، بولے یہ تو لکشمی دیوی بولے ہیں، آئی اللہ کی طرف سے، بولے اس کو تھوڑی ڈٹکا، تو جتنا بھی ہمارا وہ کچھ کر، لیکن ہم تو کیا کریں گے تیرے ساتھ. تو یہ اچھا اخلاق نہیں، یہ تو مطلب پرستی. جو پلین کے اندر لوگ ویلکم کرتے ہیں نا، جو ہوٹل کے باہر ویٹر لوگ برداشت کرے چل ادھر آ، وہ کچھ بولے گا نہیں، کیوں، نوکری ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے. اچھے اخلاق تو یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہیں روکے تم اس کو دو. تو یہ اچھے اخلاق ہے. بعد میں جب یہ اچھے اخلاق پر حدیث آئے گی تو بات آئے گی. ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اس کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی یہ بات، اور بہت پیاری بات کہی ہے کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے، اپنی حرکات اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے انعامات کا مستحق بنے گا. یہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی. اب کوئی بڑا آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا تو گھوشنا تو ہوگی نا اس میں. تو وہ کیا حدیث ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر لے کے چلتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہو نا تو کچھ جگہ ایسی ہوتی جہاں بچے بات کو لیتے ہیں. ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوں، جب بچے دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو نصیحت کرو، بچے اس وقت بات کو لیتے ہیں. جب آپ بائک پر بچے کو گھمانے جاتے ہیں نا اس وقت بچوں کو نصیحت کرو، بچے اس وقت بات کو لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سواری پر سوار ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں اور نصیحت آپ سنیں گے نا تو بڑے بڑے اس نصیحت میں فیل ہیں. تو اللہ کے نبی بچپن سے بچوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں لانا. پہلا جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفظ اللہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم کہ تھوڑا ابھی تو بچہ ہے، سدھر جائے گا، بعد میں ہو جائے گا. سدھرتا نہیں، جب وقت سدھرتا ہے نا تو پھر ہم لوگ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، کہہ رہے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، کچھ چیزیں میں سکھاتا ہوں، چند جملے میں تمہیں یاد کرواتا ہوں. پہلا جملہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کے ساری چیزوں کو کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بعض روایتوں میں
روایتوں میں آتا ہے تجدہ امامک، اللہ کو ہمیشہ تو سامنے پائے گا، یعنی اللہ ہر وقت تیری مدد کرے گا۔ یہ تو بالکل پکی بات ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے، آپ اللہ کے دین کی رعایت کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا چھوڑ دے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہت غیرت مند ہے، اللہ بہت غیرت مند ہے۔ ہم لوگ ہیں کہ کوئی احسان کرے تو احسان کا بدلہ نہیں دیتے، لیکن اللہ کے دین کی عبادت کر، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کی زندگیاں اچھی گزرتی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کون بال بیکا کر سکتا، بتاؤ نا، کوئی اس کا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے خزانے کھول دیے تو کہا جس کو جو چاہیے لے لو، سب لے لیے۔ تو جو باندھی تھی نا اس کو کہا تو لیتی نہیں ہے، کہا کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا مجھے بادشاہ چاہیے۔ بادشاہ جس کا ہو گیا تو سارے خزانے بھی کیا ہو گئے، اس کے ہو گئے۔ ہماری مثال تو وہی سونے چاندی چند ٹکڑوں پر ہے، ہم اللہ کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا نقصان نہیں پہنچا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو دیکھا راستے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں بھیڑ ہے؟ کہا کہ ایک شیر جو ہے نا راستے کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں جب یہ حدیث سنا رہا تھا تو میرا ایک دوست ملا، بولا مولانا ہم لوگ بھیونڈی جا رہے ہیں ڈھابے پر، تو دیکھا کہ بھائی پوری ایک بہت بڑا جان لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کچے پہ گاڑی اتارا اور سیدھا بولا بھائی اپنے ہوتی نا جلدی پہلا میں پہنچ جاؤ، بولے تو میں آگے نکلا تو میں بھی بریک مار دیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولو شیر بیٹھا ہوا تھا راستے میں۔ تو گاڑی میں بند ہے، پیک ہے گاڑی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی سب ڈھیلے پڑ گئے، شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہاں پر بھی ایسے ہی تھا۔ تو پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر شیر کا کان پکڑا، حیات الصحابہ میں روایت ہے، شیر کا کان پکڑا اور اس کو پکڑ کر کہاں چھوڑ کر آئے؟ جنگل کے اندر چھوڑ کر آ گئے۔ اور جنگل میں چھوڑنے کے بعد ایک بات کہی کہ اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا کہ جس کے دلوں میں اللہ کے غیر کا تاثر ہوگا اللہ وہ چیزیں اس پر مسلط کر دے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ وہ چیزوں کو تابع کر دے گا سب کو۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کے علاوہ سب کا ڈر موجود ہے تو یہ سارے ہم پر مسلط ہو گئے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اللہ نے ہمارے سب چیزوں کے کوئی ہمارے کو تابع نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا ایک دوسری بات، اس میں یہ اتنا بڑا کام ہو گیا تو کوئی ہو ارے بھائی حضرت نے اتنا بڑا کام کر لیا، کرامت ہو گئی، وہاں تو نارمل تھا یہ سب چیزیں۔ شیر ان کو راستہ دکھایا کرتے تھے صحابہ کو، ایک نہیں ہزاروں واقعات حدیث کے اندر کہ اللہ نے صحابہ کی مددیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے جمعہ کے دن، اور خطبہ دیتے دیتے اچانک حضرت عمر کی زبان سے نکلا یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو۔ بیان ختم ہو گیا، جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، آپس میں باتیں ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس لوگ آئے، کہا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر نے درمیان میں یہ بات کہہ لی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بھائی عمر کی بات الگ ہے، وہ کوئی ایسی بے معنی بات نہیں کرتا ہے، جو بھی ہے وہ ہوگا۔ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ وہ ایک جماعت جو ہوتی نا ایک علاقے میں تھی، وہ آئی کام کر کے واپس، تو کارگزاری لی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دشمنوں سے گھر گئے تھے بالکل چاروں طرف سے۔ اتنے میں حضرت عمر کی آواز آئی کہ ساریہ اپنے پیچھے پیچھے پہاڑ کو لے لو، یعنی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ہم نے اپنے آپ کو پیچھے سرکا کے پہاڑ اپنے پیچھے کر دیا، جیسا ہم نے اپنے آپ کو پہاڑ کے پیچھے کر دیا نا، ہم دشمنوں سے کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو گئے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو دشمن پیچھے سے بھی کیا کر لیتا؟ حملہ کر دیتا۔ تو پہاڑ پیچھے آ گیا تو کچھ ہوا نہیں۔ تو حضرت عمر نے ہمارے، اب بتاؤ کون سی طاقت تھی جو مدینہ کے ممبر سے حضرت عمر کو سارا نظام دکھ رہا تھا؟ کیا تھا وہ؟ کیا چیز تھی؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور ایسی مدد کرے گا دنیا حیران ہو جائے گی، دنیا سمجھ نہیں پائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو کتنے واقعہ سناؤں، صحابیہ ہجرت کر کے جا رہی ہیں، آپ تعجب کریں گے، ہجرت کر کے جا رہی ہیں، اور ہجرت کرتے کرتے رات کو پیاس، کچھ یہودی مل گئے، کچھ لوگ مل گئے، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ بولے مدینہ جا رہی۔ قید کر لیا، بولے نہیں تمہارے کو جانے نہیں دیں گے۔ اب رات کو پیاس لگی ان کو، اللہ سے دعا کی۔ حدیث کی کتابوں میں 2 صحابیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے پانی کا ڈول اتارا ہے، تو صحابہ کے اندر ہی بات، آسمان سے پانی کا ڈول اترا۔ وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ وہ پانی اترا اور میرے پہنے پی، پھر وہ الگ ہو گیا، پھر پی
اور پینے کے بعد جب میں صبح ہوئی تو ہمیں ایک دم تر و تازہ تھی. لوگوں نے کہا رات کو تو پیاسی تھی اور ابھی ایک دم فریش. تو انہوں نے دیکھا پانی کے کچھ چھینٹے تھے سب، تو اپنے اپنے برتنوں کو دیکھا سب پہ گئے. تو کیا ہوا؟ بولے اللہ نے آسمان سے رات کو پانی کا ڈول اتارا. انہوں نے کہا اس عورت کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بڑا عجیب ہے. روایتوں میں آتا ہے وہ صحابیہ کہتی ہے میں گرمی کے سخت موسم میں گرمی کی دھوپ میں رہ کر روزہ رکھتی تھی لیکن مجھے پیاس کا احساس نہیں ہوتا تھا. ایک کتاب ہے ریاض النظر فی مناقب العشرۃ المبشرہ، جو 10 صحابہ ہیں نا ان کے فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا. میں نے پہلے بھی بہت پہلے سنایا تھا حضرت سورہ یوسف کے اندر. تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گرمی کے موسم میں موٹا کپڑا پہنتے تھے اون کا، یعنی جو ٹھنڈی کا ہے نا اون کا، اور ٹھنڈی کے موسم میں پتلا کپڑا پہنتے تھے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی. تو ان کے بیٹے سے پوچھا، تو ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ معاملہ کیا تمہارا؟ تو ابا نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم، جب وہ خیبر کا موقع تھا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کل جھنڈا میں ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو وہ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو مجھے بلایا گیا، میری آنکھوں میں درد تھا. حضور نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور دعا دے کر کہا کہ اللہ علی کی حفاظت کرنا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. وہ دن ہے کہ گرمی کے موسم میں گرمی نہیں لگتی، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی نہیں لگتی. یہ اللہ کی مدد ہے. صحابہ جا رہے ہیں، سمندر آ گیا سامنے، کیسے کریں گے؟ کہا کہ گھوڑے ڈال دو اور باتیں کرتے ہوئے نکل جاؤ. پورا پار کرنے کے بعد وہ جماعت کے امیر نے کہا کسی کا اگر کچھ گم ہو گیا ہے تو مجھے بولو میں منگوا لیتا ہوں. اب وہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا تھا، اس کے اندر لوٹا گر گیا تھا. تو وہ لوٹا گرنے کے بعد تو انہوں نے کہا دعا کی اے اللہ لوٹا گر گیا. ایک موج ہے اس نے لوٹا کنارے پر ڈال دیا. آج ہمارے لیے بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، ہم تو اس کو صرف واقعات کے طور پر پڑھ لیتے ختم ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل اللہ کے نبی کی بات ہے. احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا ہر وقت اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا. ایک نہیں ہزاروں واقعات. اچھا کوئی شوشہ اور کوئی شور شرابہ نہیں، اور اتنا بڑا کام ہو گیا اپنے اگر کچھ ہو جاوے نا، کوئی آدمی ایک بالش اوپر کھڑا ہو جاوے نا، ارے بولے بھائی حضرت آگے بہت بڑے اللہ والے آگے، بولے زمین پر نہیں چل رہے بلکہ ہوا میں چل رہے. وہاں کوئی بزرگی تھی نہیں، یہ چیز وہاں کوئی کامن چیز تھی کہ اللہ مدد کریں گے. نہیں ہوتی تھی تعجب ہوتا تھا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، کیا وجہ بنی. وہاں تو ایسا تھا کہ بادشاہ ہیرقل کے پاس جا رہے ہیں، رومن امپائر بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں. جانے کے بعد انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا، اس بادشاہ کے محل ہلنے لگے. بادشاہ کے محل وہ تعجب کرنے لگا. اس نے پوچھا جب بھی تم اللہ اکبر کہتے ہو محل ہلتے؟ بولا نہیں اللہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ کر کے دکھا دیتے. یہ اللہ مدد کریں گے. اور اللہ نے تو صاف صاف قرآن کریم میں اعلان کر دیا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم تو اپنے نبیوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن میں مدد کریں گے، اور تاکید کے ساتھ کریں گے ضرور. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد جو نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی رعایت نہیں کرتے، اللہ کے احکام کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. دھڑلے سے آدمی اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر پیشانی پر بل بھی نہیں آتا ہے. ایک احساس ہوتا ہے نا غلطی ہو گئی، ٹوٹ گیا اللہ کا حکم، کوئی احساس نہیں ہے. شریعتوں کو اڑایا جا رہا ہے، شریعتوں کو ختم کیا جا رہا ہے. ہماری بچیوں کا لباس دیکھ لو، ہمارے گھر کا رہن سہن دیکھ لو، ہر چیز اوپر سے نیچے دیکھ لو. ہمارے گھروں کا حال ایک طرف، اور دعائیں یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کو کیوں نہیں ختم کر رہا، اللہ تیرا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے. ایسے نہیں آتا ہے اللہ کا عذاب، ایسے نہیں آتی اللہ کی مدد. یہ تو جمنا پڑتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، پھر جب جا کے اللہ کی کیا آتی ہے، مدد آتی ہے. اس لیے یہ بات تو میں آپ کو کتنے واقعہ سناؤں اور حیران ہو جائیں گے کہ واقعی میں اللہ کیسی کیسی مدد کرتا تھا، صحابہ کی کیسی کیسی مدد کرتا تھا. ایک صحابی جا رہے ہیں رستے کے اندر اور ان کا راستہ بھول گئے، تو انہوں نے دعا کی. ایک شیر آیا اور وہ دم ہلانے لگا، وہ سمجھ گیا کہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے، وہ راستہ دکھا کے جانے لگا ان کو.
ان کا نام سفینہ تھا، سفینہ، حضور نے ان کا نام سفینہ رکھا تھا. وہ جا رہے ہیں لے کر، جہاں کوئی درندے کی آواز آتی وہ شیر جاتا اور اس کو بھگاتا، پھر ساتھ میں چلتا. جب وہ منزل پر پہنچا شیر نے گردن جھکا دی، مطلب یہ کہ آپ کا راستہ پورا ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. بولے جانور بھی پہچانتے تھے کہ نبی کا غلام. میں آپ کو بتاؤں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یا کوئی صحابی کوفہ یا کسی علاقے کے گورنر تھے، چوریاں بہت ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ چوریاں بہت ہو رہی ہیں، ہم اللہ کی فوج کو بلائیں گے. دعا کی، رات کو درندے کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ کوئی چوری نہیں کر سکے. روایتوں کی کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کی. ایک جگہ گئے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں کسی نے ایک واقعہ بیان کیا صحابہ کا. بولے یہ جماعت گئی کسی جگہ پر تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو علاقے جہاں پر فتح ہوئی ہے مسلمانوں، کفار کے جو علاقے ہوتے تھے وہاں جا کے کہتے بھائی ہمارے کو اناج دو. تو ان لوگوں نے کہا یہ جماعت آ رہی ہے، اپنے سارے اناج اور مویشی جتنے جانور تھے نا سب کو جنگل میں چھپا دیا، سب کو جنگلوں میں چھپا دیا. اب یہ گئے، انہوں نے کہا ہمارے کو اناج دو، کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جنگل کے اندر سے آواز ہے کہ ہمیں یہاں چھپایا گیا، ہمارے کو لے کے جاؤ. حجاج بن یوسف نے کہا جھوٹ ہے واقعہ، کوئی حقیقت نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں اس کو. بولے ایسا ہوگا، کوئی اس جماعت کا موجود ہے تو بلایا گیا اس کو. بولا ہاں وہ جماعت کا ایک آدمی موجود ہے، اس کو بلایا گیا. اس نے کہا اس جماعت کی صفات کیا تھی؟ بولے رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے تھے اور آپس میں بالکل بھائی کی طرح رہتے تھے، ان میں امیر مامور سب برابر ہوتا تھا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے تھے اور دین پر گھوڑے کی پیٹھ پہ رہ کر اللہ کے دین کی حفاظت کرتے تھے. کہ یہ صفات اگر ہے تو واقعی میں اللہ کی مدد آئے گی. ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم تو بس وہ کہانیاں پڑھ لیتے ختم ہو جاتا، بس اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ کا قانون ہے، تم بدلو تو ہم بدلیں گے. پھر تو یہ پہلا جملہ جو تھا نا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے، اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے بتاؤ ہماری دنیا نہیں بنے گی، آخرت نہیں بنے گی. تو پہلا جملہ یہ تھا، احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کر، تجد تجاہک، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بنانے کے اللہ ہم اپنی کوشش کریں اور اللہ کے دین کی مدد کریں. اپنے بس میں جتنا ہو سکے کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کرنے والے انشاءاللہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں نا، ذرا ذرا سی باتوں کو بنیاد بنائے جا رہے ہیں، تو ہم خود اپنے آپ کو اپنی حفاظت کریں، ڈر خوف کو نکال کر کوئی ایسا کام نہ کریں جس ایک کی غلطی پوری قوم کو کیا کرنا پڑے، بھگتنا پڑے. ایسا کوئی بھی کام نہ کریں. یہ تو ہمارے کو اشتعال دلاتے، غصہ دلاتے، جذبات میں لاتے، لیکن اپنے تھوڑا سا قابو میں رہنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس کی تھوڑا ہم لوگ کیا کریں، حفاظت کریں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.